الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. سورہ مائدہ کے بعد یہ سورۃ الانعام ہے. اس میں بھی تقریباً تقابل کے ساتھ دین اسلام کی سچائی کے دلائل اور باطل مذاہب کا رد چلتا ہے. فرمایا: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ذات ہے اور حکمت اور باخبر اس کی صفات ہیں. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو کہیے: ایو شین اکبر شہادہ، گواہی کون سی بڑی ہے؟ پھر فرمایا خود ہی ان کو کہہ دو کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی بات ہے. فرمایا شہید بینی و بینکم، ان لوگوں کو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تم کو اس قرآن کے ساتھ اللہ سے ڈراؤں. قرآن پڑھ کر تمہیں میں دین بتاؤں.
وَمَن بَلَغَ، اور ہر اس بندے کو بھی جو جس تک یہ قرآن قیامت تک کے لیے پہنچے، اس کو بھی اسی قرآن کے ساتھ ہی ڈراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح و تفسیر صحابہ کرام کے سامنے کر گئے، صحابہ نے تابعین، تابعین نے تبع تابعین، آگے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا، چونکہ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میری طرف یہ قرآن وحی ہوا ہے تاکہ میں تم کو بھی اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کو پڑھ کر ڈراؤں، اور ہر اس بندے کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے، جس تک یہ اللہ کی کتاب پہنچے اور میری یہ بات، میرا یہ ڈرانا پہنچے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ہمدردی اور لوگوں کی خیر خواہی کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں کو کہو کہ سب سے بڑی گواہی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ تو کہا اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ کہا میرے نبی ان لوگوں کو کہو میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں یہ قرآن پڑھ کر تم کو ڈراؤں عذابوں سے اور گناہوں سے، اور ہر اس قوم کو، اس بندے کو قیامت تک کے لیے اسی چیز سے ڈراؤں۔ آپ گویا کہ جو کچھ فرما گئے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہو کیا تم ایسی گواہی دیتے ہو جو تم شرک کرتے ہو، اس شرک کی سچائی پر کیا تم ایسی گواہی دے سکتے ہو، اس انداز سے کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن کو ہم پوجتے ہیں یا جو ہمارے مذہب ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، یا اس شرک کی کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا کبھی نہیں کہیں گے۔ آپ ان کو کہیں انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ تو حضرات قرآن جب اترا تو اول مخاطب جو قومیں اس وقت تھیں تمام کو یہ چیلنج کیے گئے کہ یہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور فرمایا کہ ان لوگوں پر ان کے مرنے کے بعد جب حالات کھلیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، تو کاش اس وقت ان کی یہ حالت دیکھیں تو جب پھر یہ ناکام ہو کر دوزخ کی آگ کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ہمیں اب واپس ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہوں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسے بدبخت ہیں اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو بھی یہ انہی کاموں میں لوٹیں گے، لعادوا لما نہوا عنہ، یہ وہی کریں گے جن سے ان کو روکا گیا، یہ وہی کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا ان کی دنیا میں علامت یہ ہے
وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی کی حد تک بات ہے، دوبارہ تو قبروں سے اٹھایا جانا ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، فرمایا کاش کہ تو ان کا حال اس وقت دیکھے جب یہ ناکام ہوں گے اور ان کو دوزخ کی آگ کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتے ان سے پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے جو تمہیں دنیا میں بتایا گیا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں ملے گی؟ اگر تم کفر شرک پر مرو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے اور آگے آگ ہے، دیکھو کیا اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ان کو پہلے کھڑا کر کے دوزخ کی آگ کے کنارے پہ یہ کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا دوزخ برحق ہے کہ نہیں؟ کیا قیامت برحق ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، تو فرمایا اس وقت کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے۔ تو کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے جھٹلانے کے بدلے میں اب تم دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس طرح تجھے جھٹلاتے ہیں تجھ سے پہلے ہر نبی کی، جب بھی میرا کوئی بھی نبی مبعوث ہوا تو اس کے امتیوں نے، اس کے لوگوں نے اول طور پر جو اس کے ساتھ معاملہ کیا وہ یہی تھا کہ اسی طرح جھٹلایا جس طرح یہ تجھے جھٹلاتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوموں نے جو کفر کرتے ہوئے مقابلے بازی کی، آگے سے اعتراض تنقید کیے، بلکہ انبیاء پر سوالوں کی بچھاڑ کی، معجزات مانگتے تھے، وہ سب تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار کہتے تھے کہ ایسے ہو جائے، پھر ایسے ہو جائے، پھر ایسے ہو جائے، تیرے لیے نہر جاری ہو جائے، کھجوروں انگوروں کا باغ بن جائے، سونے کا محل بن جائے، اور ہم تجھے نہیں مانتے تو ہم پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش ظاہر کرنے لگے کہ یا اللہ جیسے جیسے یہ کہتے ہیں تو علی کل شیء قدیر ہے، ان کو اسی طرح دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آیا، فرمایا اگر ان کا اعراض کرنا تجھے برا لگتا ہے، تجھ پر بھاری گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، جا پھر تو اگر تجھ میں طاقت ہے تو جیسے یہ سوال کرتے ہیں، جیسا ان کا مطالبہ ہے، تو تم اسی طرح کر کے دکھا دو، زمین میں سرنگ لگاؤ، آسمان پہ سیڑھی لگاؤ، کہیں سے ڈھونڈ لاؤ وہ معجزات، وہ نشانیاں جیسی یہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا، وجہ کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا اس وقت ہوتا، اور نبی چاہے بھی تو اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کرتا جب تک اللہ اپنی مرضی سے نہ چاہتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نہیں معجزہ دکھاتے، دکھانا ہوگا تو دکھائیں گے، نہیں دکھانا ہوگا تو نہیں دکھائیں گے۔ تو الحاصل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے جو بے جا جھگڑے کیے، بے جا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ٹکراتے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کر سورہ انعام کے اندر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بیان فرمائے ہیں، اور اس میں یہ نصیحت کی ہے اور امت محمد کو یہ تعلیم دی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ شک کرنا، ان پر اعتراض کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کی تنقیص کرنا،
یہ سب وہ برے کام ہیں جو پہلی قومیں کرتی رہی ہیں، اور خبردار تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ اور ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اللہ نے پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں۔ اور انعام کا معنی چوپائے، تو اس میں حلال چوپایوں کا بھی ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی سورہ انعام رکھا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس سورہ مبارکہ کی تمام تر آیات میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ علوم و عرفان بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے حالات بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی کئی جگہ پہ اشارے فرمائے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو تمام کو اس میں یعنی صرف یہ کہہ کر نہیں کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ یا معشر الجن والانس، اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مخاطب کیا ہے۔ اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہاری طرف اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تمہاری طرف میرے رسول نہیں آتے رہے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے اس قیامت کے دن سے تم کو ڈراتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انداز سے مخاطب ہوگا اپنی مخلوق کو، کیا میرے نبی تمہاری طرف نہیں آئے، میرے داعی نہیں آئے، میری کتابیں تم تک نہیں گئی، اور تم نے کیا سلوک کیا؟ وہاں شک کرتے رہے، وہاں کفر کرتے رہے اور غافل رہے۔ اور اس وقت پھر قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، اس وقت سب جن اور انسان کیا نیک کیا بد قیامت کے دن اقرار کریں گے کہ ہاں یا اللہ آئے تھے، تیرے داعی آئے تھے، تیرے رسول آئے تھے، تیری کتابیں آئی تھیں، اور ہم ہی بدبخت ہیں کہ ہم نے ہی غلطیاں کی۔ شہدنا علی انفسنا، پھر اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ کس چیز نے دیا؟ دنیا کی زندگی نے، دنیا میں جا کر دل لگا لیا تھا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور کہیں گے کہ ہم نے ہی کفر کیا اور اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کریم نے فکر آخرت کا درس دیا ہے اس سورہ مبارکہ میں بار بار، اور مشرکین کے جو برے عقائد تھے، وہ جس طرح غیر اللہ اپنی فصلوں سے چھوڑتے تھے، اپنے جانوروں سے چھوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کیا اور اسے شرک قرار دیا۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقًا، یہ حرام ہے، یہ ناپاک کام ہے، اور یہ سب غیر اللہ، وہ تمہاری کھیتیوں سے ہو، تمہارے جانوروں سے ہو، تمہارے چوپاؤں سے ہو، وہ سب کے سب حرام ہے۔ جو اللہ کے نام پہ دیا جائے گا وہی حلال ہے، وہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی مشرکوں کی ایک ان کا برا جو طریقہ تھا وہ بھی بیان فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ میں، کہ وہ لوگ اپنی کھیتیوں میں سے کچھ حصے خاص کرتے کہ یہ اتنے حصے، یہ فصل یہ ہمارے بتوں کے نام ہے، اور یہ فصل اللہ کے نام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جس چیز میں غیر اللہ کا حصہ خاص کر دیا جائے اور اس میں سے میرے نام پہ بھی لوگ دیں تو میں اپنے نام پہ بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص مشرک ہے وہ اگر اللہ کے لیے بھی نیکی کرے تو اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور اسی لیے فرمایا کہ جو بھی کوئی شرک کرتا ہے اس کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا، صدقے کا، خیرات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کا عقیدہ سیدھا دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، تھوڑی کرے یا زیادہ کرے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرے۔
اور میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے نبی ان لوگوں کو کہو، آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر وہ سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ کیا حرام کیا ہے؟ سنو، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ نے شرک حرام کیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، فرما برداری کرو، والدین کی نافرمانی اللہ نے حرام کی ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کر ڈالو۔ قتل اولاد اور عام قتل بھی یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ نحن نرزقکم وایاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اور ان کو کہہ دو ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی کے تمام تر محرکات، وہ سب کام، وہ سب ظاہر یا پوشیدہ اللہ نے حرام کیے ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل ناحق حرام کیا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، ہاں یتیم کا کفیل یتیم کے مال سے وہ کھا سکتا ہے جو اس کی انسانی حاجات ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یہاں تک کہ یتیم جوان ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پوری پیمائش کرو اور پورا تولو، ماپ تول میں کمی پیشی اللہ نے حرام کی ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم کوئی بات زبان سے کہو تو عدل والی کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارے اپنے قریبی کے خلاف جائے، تمہارے اپنے نفس کے خلاف جائے، اور ایک جگہ فرمایا اگرچہ وہ تمہارے والدین کے خلاف جائے، تمہاری برادری کے خلاف جائے، سچی بات کہو، عدل کی بات کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی تم دعائیں کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پہ نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، ہر راستے پہ شیطان ہے جو تم کو سیدھے راستے سے بہکا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں دو دو لکیریں کھینچی، فرمایا یہ درمیان والا راہ سمجھو کہ یہ سیدھی راہ ہے، اور آپ نے یہ آیات پڑھی سورہ انعام کی، اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ ہے سیدھی راہ، اور یہ دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے جو کہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا، اور یہ جنت کو جانے والا ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے اس اسلام کے راستے کو، اس صراط مستقیم کو سمجھو اور اسی کو اپناؤ اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، اور ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی لوگوں کو کہہ دو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے اوپر میرے رب کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو کہ دین ابراہیمی ہے، توحید والا دین، میں اس کے اوپر قائم ہوں، اسی پہ چلوں گا۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان لوگوں کو کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو کہ جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا میرے رب نے حکم دیا۔ تو انسان کی زندگی موت اللہ کی رضا اور اللہ کے دین پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اس اسلام کے ساتھ چمٹنا اور اس سے پیچھے نہ ہٹنا اس کا حکم ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے
اس دین حق کو چھوڑا، ٹکڑوں میں بٹے، دور بھاگے، فرقے بنائے، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حق میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ حق انہی کے پاس ہوگا جو اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور دینی تعلیمات کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل پیرا رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے کھول کھول کر سب کچھ بیان کیا ہے۔ پھر آگے سورہ اعراف آتی ہے، اور سورہ اعراف کے مضامین تو بہت ہی زیادہ گہرائی والے ہیں۔ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس میں جنت دوزخ والے لوگوں کی آپس میں گفتگو بھی ایک وقت کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اعراف کا معنی دیوار، جنت اور دوزخ کے درمیان والی دیوار کو اعراف کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کرے گا تو کچھ لوگوں کو اس دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، ان کا حساب مؤخر کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اعراف رکھا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو دیوار کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، اعراف والے جو ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک موقف یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یا اللہ ہماری طرف تو کوئی تیرا پیغمبر نہیں آیا، کوئی داعی نہیں آیا، کوئی پیغمبر کا جانشین، کوئی عالم نہیں آیا، کوئی مبلغ نہیں آیا، جنگلوں غاروں میں ہم تو رہتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کا حساب مؤخر کر کے اس دیوار کے اوپر کھڑا ہونے کا حکم دے گا۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ جن کے اعمال برابر برابر ہوں ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن یہ بڑا کمزور قول ہے۔ جن کے اعمال برابر برابر ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ تو نجات پا جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اعمال ایسے اللہ کو ناپسند ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ غصے سے ایسے لوگوں کو اس دیوار کے اوپر کھڑا ہونے کا حکم دے دے گا۔ ایک حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ کالا خضاب لگانے والے ان لوگوں کو بھی اعراف کے اوپر کھڑا کیا جائے، سیاہ خضاب، صرف سیاہ خضاب لگانے والے۔ تو اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض ناپسندیدہ کاموں کے مرتکب لوگ اللہ غصے میں ان لوگوں کو کہے گا کہ چلو ان کو اعراف کے اوپر کھڑا کر دو، اور وہ اعراف کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ کہ ملے جلے اعمال والے لوگ وہ اعراف کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، جن لوگوں کا حساب مؤخر کر دیا جائے۔ تو یہ لوگ منظر دیکھیں گے، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، تو یہ اعراف والے آواز دیں گے کچھ لوگوں کو جن کو ان کی پیشانیوں سے یہ پہچانتے ہوں گے۔ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، کہیں گے کیا تم کو فائدہ کچھ نہ ملا، کچھ فائدہ نہ دیا تم کو؟ ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارے اکٹھ نے، تمہاری برادری نے، تمہاری جماعتوں نے، اور تم بڑے بڑے لشکروں والے تھے، بڑی بڑی جماعتوں والے تھے، بڑی بڑی برادریوں والے تھے، اور تم وہاں تو اس چیز کو سند پکڑتے تھے۔ وما کنتم تستکبرون، اور تم بڑے متکبر تھے، اور بڑا تمہارا دماغ خمار میں رہتا تھا کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء۔ الحاصل پھر یہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جنت اور دوزخ والوں کی جو گفتگو ہوگی۔ تو اعراف والے وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کل بسیماہم ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ جنت والوں کو دیکھیں گے
تو پھر ان کو آوازیں دیں گے اور سلام کہیں گے، اور طمع آئے گا دل میں، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جب دوزخ والوں کو دیکھیں گے تو پھر قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ ہمیں ان ظالموں میں سے نہ کرنا۔ تو یہ ان کی کیفیت وہاں پر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کے حساب سے فارغ ہو کر پھر ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اللہ کریم فرمائیں گے ہاں بھائی یا اللہ ہماری طرف تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا میں تمہارا رب ہوں؟ جی رب ہوں۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ تیرا حکم پہنچانے والا کوئی نہیں آیا؟ ہاں یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دوزخ میں چھلانگیں لگا دو۔ تو کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، کچھ لوگ ہچکچائیں گے، تو اللہ فرمائے گا تیار ہونے والوں کو کہ تم میرے فرما بردار ہو، اگر تمہاری طرف میرا کوئی داعی آتا تو تم اطاعت کرتے، اور تم میرے نافرمان ہو، اگر تمہاری طرف میرا کوئی داعی آتا دنیا میں بھی تو تم نافرمانی ہی کرتے۔ تو یہ فیصلہ ہوگا ان کا۔ اللہ رب العزت اس کیفیت میں جانے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر کے پہلے مرحلے میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو جنتی اور دوزخی ان کی بھی وہاں پر گفتگو ہوگی۔ وَنَادَا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والوں کو کہیں گے، آواز دیں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنتیو کچھ پانی ہماری طرف پھینک دو، کچھ رزق جو اللہ تم کو دے رہا ہے وہ ہماری طرف پھینک دو، ہمیں تو مدتیں گزر گئی، پانی کی گھونٹ نہیں دیکھی، کوئی کھانے کی چیز نہیں دیکھی۔ مدتوں کے بعد جنتی آگے سے جواب دیں گے، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں کے اوپر جنت کا پھل اور جنت کا پانی اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ تو تمہیں نہیں مل سکتا، یہ تو تمہیں بالکل نہیں مل سکتا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کن کافروں کے اوپر اللہ تعالی نے جنت کا پانی اور جنت کی خوراک حرام کی ہے؟ فرمایا جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اللہ نے ان کو ایسے ہی بھلا دینا ہے جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو بلایا۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذکر کیے، اور ان کی قوموں نے جو انبیاء کے ساتھ ٹکریں لی وہ سب، عاد قوم کا تذکرہ، سمود قوم کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، بالآخر پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا رہا، وہ سب حالات و واقعات، شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ سب پیغمبروں کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے، اور اس سے سبق ایک ہی دیا کہ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، اور جو ایمان سے محروم رہے، بہکے پھسلے، وہ بالآخر ناکام ہوئے۔ اور قوموں کی وہ حالتیں جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر، جیسا کہ پہلے ذکر ہو گیا کہ وہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر بہک جاتے تھے، پھر پھسل جاتے تھے۔ اس میں بطور خاص سورہ اعراف کے اندر جو 9ویں پارے میں بات پہنچ جاتی ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں جو قوم موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے یا دعاؤں کی التجائیں کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں اور پھر مکر جاتے تھے، وہ بطور خاص تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر یہاں کیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ، یہ 6واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے 9ویں پارے کا، اس سے بات انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا